فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، مسلمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انقلاب پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جینا سکھایا، دنیا والوں پر ترحم، دنیا والوں پر نعمتوں کا انبار، دنیا والوں پر رحمتیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہ عدل و انصاف قائم کیا اور ایسی زندگی گزار کر کے بتایا، اسے نمونہ دنیا والوں کو بتایا کہ اپنے تو ہے ہی انصاف پسند، معتدل، غیر مذہب کے لوگ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے قائل ہے۔ بسا اوقات تو بعض غیر قوم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مدح و سرائی کی ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا سارے جہان کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے رحمت، کسی خاص قوم، خاص خطہ، خاص قبیلے، خاص ملک نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک انسان کو معتدل بناتا ہے، ایک انسان کے اندر سے تعصب کو ختم کر دیتا ہے، ایک انسان کے اندر سے بڑکپن کو ختم کر دیتا ہے، ایک انسان کے اندر سے گھمنڈ کو ختم کر دیتا ہے، ایک انسان کے اندر سے کالا گورا کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ جو دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
آج سے کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، عرب کو عجم پر فضیلت نہیں، عجم کو عرب پر فضیلت نہیں، تم سب کے سب ایک ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا وہ سب کے سب برابر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا درجہ اللہ کے نزدیک تقوی کے برابر ہوگا، ذات پات کے برابر نہیں ہوگا، خاندان کے برابر نہیں ہوگا، قبیلے کے برابر نہیں ہوگا، ملک کے بنا پر نہیں ہوگا۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ تقوی کے بنا پر ہوگا۔ تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ یہ رشتے، ناطے، خاندان، حسب، نسب سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک مسجد میں سارے قسم کے لوگ ایک ساتھ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بغیر مذاہب میں آپ نہیں کر سکتے۔ مالداروں کے لیے اسپیشل لائن رہتا ہے، ذاتوں کے اعتبار سے وہاں پر پروٹوکول دیا جاتا ہے، بغیر مذاہب میں۔ اسلام میں ایک مزدور وضو کر کے مسجد میں آیا، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مائع کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس مزدور کو پیچھے کر کے اس کی جگہ پر بیٹھے گا۔ کوئی غریب آدمی سامنے بیٹھا ہے، کسی امیر عرب خرب پتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر کے سامنے بیٹھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا۔ ہم ذات پات نہیں دیکھنا ہے، خاندان نہیں دیکھنا ہے، قبیلہ نہیں دیکھنا ہے، بستی علاقہ نہیں دیکھنا ہے، ملک نہیں دیکھنا ہے، بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈر رہے ہیں، یہ معنی رکھتا ہے۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بیہقی کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، بتائیے کیسے بلند کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر میرے محبوب کا ذکر ہوگا، میں اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کے نام کو جوڑ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا، اس طریقے سے جوڑ دیا اس کو قیامت تک کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسے حروف ہے جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، لام الف لام ہا، الف لام ہا، نقطہ نہیں ہے نا ان حروف پر۔ نقطے والے حروف جو ہوتے ہیں، عربی گرامر کی سب سے بات کر رہا ہوں میں، نقطے والے جو حروف ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں، جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، فا ہے، زال، زاد، زا، فا، قاف،
غین نون، یہ نقطے والے حروف ہیں نا، یہ کمزور ہے. بغیر نقطے والے حروف مضبوط ہے. الف، ہا، دال، را، صاد، سین، عین، کاف، لام، میم، نون، پھر نقطے والے حروف واو، ہا. یہ ہے بغیر نقطے والے حروف. اس میں پاور ہے، طاقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نام میں دیکھیے آپ، لا الہ الا اللہ، ایسے حروف ہیں جس میں نقطے نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد، میم، ہا، میم، دال، را، سین، واو، لام، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے. اللہ کے حروف میں بھی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے حروف میں بھی نقطہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے لیے پاورفل الفاظ کو چنا، اپنے حبیب کے لیے بھی پاورفل الفاظ کو چنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے جبرائیل میرے حبیب کو جا کر کے کہو میں نے اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا. اور کہو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا ہے. اور کہو لعمرک، آپ کی عمر کی میں قسم کھاتا ہوں. قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. کسی بھی انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہے، کسی بھی انسان کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھایا. میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا. لا اقسم بهذا البلد، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا قسم کھایا ہے اللہ تعالیٰ. اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں، مکہ شہر کی قسم کھایا ہے اللہ تعالیٰ. والضحیٰ، آپ کی زلفوں کی قسم. کتنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سے پیار کرتے تھے. والضحیٰ، آپ کے زلفوں کی قسم. واللیل اذا سجا، رات کے تاریکی کی، رات کی روشنی کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر کے بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا. میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا میں امن و امان قائم ہوئی. اسلام سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے حالات، تاریخ کو آپ معلوم کریے کس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا تھا. بڑے چھوٹے کو کھا جاتے تھے، امیر غریب کو دبا دیتے تھے، مرد عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے، باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. شوہر کے مرنے کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا.
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, ایک عورت کے قدموں میں جنت رکھ دیا, اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو جنت کا ایک حصہ بتایا. الابو اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے, لیکن ماں کے بارے فرمایا جنت سراپا جنت ہے, جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. غریبوں کو حق دیا, غریبوں کو اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کے کھانا کھلایا. کالا کلوٹا بلال حبشی کو اور ان کے بچے کو اپنے خاندان میں شامل کیا. بلال حبشی کو مقام و مرتبہ دیا. مدینے مہاجرین و انصار جس کو دیکھ کر کے رقص کھاتے تھے, مسجد نبوی کے مؤذن بنا دیا بلال حبشی کو. مزدوروں کو ان کا حق دیا کہ مزدوروں کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. ہر ایک کو حق دیا. اس ذات اقدس پر کچھ بدماشوں نے, کچھ گدھوں نے سوال اٹھایا, کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, تھوکنا چاہا. کوئی اگر چاند پر یا سورج پر تھوکے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والی ہے, سورج کی روشنی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تھوک اس کے منہ میں آ کر کے گرتا ہے. ہندوستان میں لمبا عرصے سے ہندو مسلم کی میل ملاپ پوری دنیا میں مثالی سمجھی جاتی ہے. فرقہ پرست طاقتوں نے جب سے حکومت سنبھالا اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی, اور اس نے حکومت پانے کے لیے پہلے سے یہ تیاری شروع کی, دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کی. اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نبی کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھان لی. سادھو کے نام پر دو گنڈے, ایک رام گیری اور ایک یتی نرسمہا, ان دونوں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر سوال اٹھایا, گستاخیاں کی, کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا. لیکن یہ فرقہ پرست حکومت آج تک خاموش ہے, آج تک اس نے اس کو گرفتار تک نہیں کیا. اس لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کتا جب بھونکتا ہے تو کتا کے بھونکنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یا تو کتا پاگل ہو گیا ہے, یا تو کتا پاگل ہو گیا ہے, یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا کے پیچھے اس کا مالک ٹھہرا ہوا ہے. دوسری وجہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے, کتا کے پیچھے اس کا مالک ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے کتا کو ہمت ہے اور وہ بھونک رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے قبیلے کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں آئے. پوری دنیا میں اسلام ہے, پوری دنیا میں اسلام پھیلا. آج کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہ ہو. تو کچھ فرقہ پرست عناصر نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات ہر دور میں کیا, لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
उन गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारे नजदीक हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी औलाद और हमारे रिश्ते बाद में, पहले हमारे नबी है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तुम में से कामिल मोमिन उस वक्त का कोई हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजर में उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से, उसकी औलाद से, यहाँ तक कि सारी इंसानियत से बेहतर ना हो जाओ, तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हमारा इसी हदीस पर अमल है, तो इसलिए हम अपने जान से ज्यादा अपने नबी को चाहते हैं। हमारे जान, माल, इज्जत और आबरू उन्हीं के तुफैल में हमें मिला है। हमें ईमान उन्हीं के तुफैल में मिला है। हमारी बख्शिश भी क़यामत के दिन उन्हीं के तुफैल में होने वाली है। उस नबी के खिलाफ कुछ बातें हम कैसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। ये हमारा ईमान भी उसकी इजाजत नहीं देता और हमारी गैरत भी उसकी इजाजत नहीं देती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो एतराज कर दिए और मुसलमानों के जज्बात को जो ठोकर लगाया, ठेस पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, इस हुकूमत ने अपना रंग में दिखा दिया कि उसे किसी खास धर्म का परवाह नहीं। लेकिन हमें अपने नबी की परवाह होनी चाहिए, अपने दीन की परवाह होनी चाहिए, अपने शरीयत की परवाह होनी चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है अपने नबी के नामों से रिसालत की हिफाजत। हम सब की जिम्मेदारी, हम सब के ऊपर फरीजा है, कर्ज है हमारे ऊपर अपने नबी के नामुस की हिफाजत। उसके लिए सबसे पहली चीज हमको खुद बदलना है। हमें खुद पहले बदलना पड़ेगा, अपने अंदर हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। आज के नौजवान बच्चे अक्सरियत ऐसी है जिसे अपने नबी के कितनी बीवियां थी, 11 बीवियां, अगर मालूम भी है उनके नाम बताओ, नहीं बता सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने साल की उम्र में नबी बनाए गए, नहीं मालूम। नबी बनने के बाद मक्का में कितने साल रहे, नहीं मालूम। मदीने में कितने साल रहे, नहीं मालूम। जंग बदर कब पेश आया, नहीं मालूम। जंग उहद कब पेश आया, नहीं मालूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद थे, नहीं मालूम। सबसे पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। अपने नबी को पढ़िए, अपने नबी को जानिए, अपने नबी की सीरत को अपने अंदर घुसाइए, अपने अंदर पैवस्त कीजिए, अपने नबी के सुन्नत को अपनी जिंदगी का नमूना बनाइए। ये आप और हमारे लिए जरूरी है। अगर हमने ये नहीं किया, हमने नहीं जाना, नहीं पहचाना अपने नबी को, तो हम इस तरीके से एतराजात होते रहेंगे और हम उसको लाइट ले लेंगे। बोलने वाला बोलते रहता, मेरे नबी के सामने क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, गलत है ये, आपकी और हमारी सोच गलत है। किसी को बोलने नहीं देना है, कानून के दायरे में रह करके उसके खिलाफ FIR करना है, उसके खिलाफ एहतजाज करना है, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करना है। ये आप और हमारी हर सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आइंदा कोई फिर इस तरीके से अल्फाज मेरे नबी के खिलाफ ना अदा करे। तो सुन्नतों को अपनाइए, अपने नबी के तौर तरीके को अपनाइए। कितनी मुसीबतें मेरे नबी ने उठाया, कितनी तकलीफें मेरे नबी ने उठाया इस दीन के खातिर, इस शरीयत के खातिर। कितने मार खाए लोगों से, कितने खून बहाए। क्या आपको खैबर का वाक़या याद नहीं, ताइफ का वाक़या याद नहीं,
जंग उहद का वाक़या कहाँ पे याद होगा, हमें मालूम ही नहीं है क्या हुआ है। ताइफ में क्या हुआ था, जंग उहद में क्या हुआ था, ताइफ में इतना मार खाए कि पूरा बदन खून खून हो गया। जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए, वहां भी मार लगी आपको। और घर में 3-3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, जिसके लिए कायनात बनाई गई उसके घर की ये हालत। आज तो हमारे मुआशी हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 गुना बेहतर है। 3 वक्त 4 वक्त 5 वक्त खाते हैं हम, वहां तो 1 वक्त खा लेते, दूसरे वक्त के लिए पता ही नहीं चलता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कसम खा करके फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, जब से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ लगातार 3 दिन तक चूल्हा जलाओ, लगातार 3 दिन चूल्हा जलाओ। ये तकलीफ किसके लिए सही? हम जैसे नाकारा के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए, हम जैसे सियाकारों के लिए। अब हमारी जिम्मेदारी है अपने नबी के नामुस की हिफाजत, अपने नबी के ऊपर कभी कोई कीचड़ ना उछालने पाए। अब हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कभी ऐसा वाक़या पेश आए, हम सबको एक होना है। वहां पर फिरकावारी नहीं देखना है, वहां पर कौमियत नहीं देखना है, वहां पर मुल्कियत नहीं देखना है, वहां पर भाषण निगाम नहीं देखना है। वहां सब एक हो जाना है, सब एक हो करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, हुकूमत से करवाना है, हमसे जितना हो सके हमको करना है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास खित्ते के लिए नहीं आए, पूरे जहान के लिए आए। दिगर कौम को हम किसको रहनुमा बनाए, किसको रहबर बनाए हम? हमारा रहबर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे रहनुमा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अरब को आप रहबर बनाना चाहते हैं जिनके रहमो करम पर आज फलस्तीन जल रहा है, खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उस दुबई को आप रहबर बनाएंगे जिसने इजराइल को तेल देने के लिए मना करने की सिफारिश की गई तो उसने उसका इनकार कर दिया, नहीं मैं तेल दूंगा उसको। कौन है हमारा रहबर? हमारा रहबर कोई नहीं है। मौजूदा जितने भी अरब के हुक्मरान है, यक्का दुक्का को छोड़ करके सब यहूदी परस्त है, सब यहूदी परस्त है। अगर ये 57 मुस्लिम ममालिक चाहे 5 मिनट के अंदर ये जंग रुक सकती है, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर ये जंग रुक सकती है। लेकिन ये पैसों के नशे में इतना बदमस्त हो गया कि इसे फलस्तीनियों के पुकार चीख कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो हमारा रहबर सिर्फ 2 जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रहती दुनिया तक और हमारी सांस रहने तक, अपने आखिरी सांस तक हम अपने नबी के नामुस की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ने नसीब सलामत के तौर पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रसूल के